اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ بار بار کسی کام کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور بار بار کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تب انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں رہتا۔ تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسے بہت سے کام پیش آتے ہیں جو ہمیں ناممکن اور مشکل لگتے ہیں۔ ہمیں ہی ایسا لگتا ہے اللہ رب العزت کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو میں آج آپ کے لیے جو عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ عمل کرنے کے بعد بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا عرش اور فرشتے بھی اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگتے ہیں اس بندے کے لیے جس نے یہ عمل کیا ہوتا ہے۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ کچھ باتیں میں نے عمل سے پہلے بتائی ہوتی ہیں، کچھ باتیں عمل کے بعد بتائی ہوتی ہیں، اور یہ آپ کی نالج میں اضافہ کرتی ہیں اور بہت محنت کے ساتھ ڈھونڈ کر ہم نے یہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہیں تاکہ آپ کسی بھی ضروری بات سے محروم نہ رہیں۔ اللہ والو، آپ کو ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ دین کیا ہے۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں تاکہ دعاؤں میں آپ کا نام شامل ہو سکے۔ اللہ والو، عمل بہت ہی آسان ہے، میرے ان پڑھ بہن بھائی بھی اس عمل کو آسانی سے کر لیں گے۔ آج کا یہ عمل ایک صلاۃ الحاجت کی نماز کی 4 رکعت نوافل کا عمل ہے۔ یہ بہت ہی جلالی عمل ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کے بعد جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت کا عرش بھی ہلنے لگتا ہے، اور جب اللہ رب العزت عرش سے فرماتا ہے کہ تو کیوں تھر تھرا رہا ہے، تو جواب میں عرش کہتا ہے اے میرے پروردگار، تیرا فلاں بندہ یہ نماز کے لیے تجھ سے اپنی حاجت پیش کر رہا ہے، تو اسے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو میں آج آپ کو اس نماز کا حوالہ بھی پیش کروں گی کہ یہ کس کتاب سے ثابت ہے۔ یہ نماز ایک ایسی نماز ہے، اس نماز کو اگر کسی جنگل میں بھی ادا کیا جائے تو وہ جنگل بھی آپ کے تابع ہو جائے گا، یعنی کہ جنگل میں رہنے والے جانور بھی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ ایسی روحانی طاقت پوشیدہ ہے اس نماز میں۔ اس نماز کے ذریعے بڑی سے بڑی مشکلات اور بڑی سے بڑی حاجتیں اور مرادیں پوری کی جاتی ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے، ویسے تو یہ نماز بزرگان دین نے 1 رات یا پھر 3 رات ادا کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن ہم گناہگار بندے ہیں، ہمارے پاس ان بزرگان دین جیسا ایمان اور تقوی نہیں ہے، اس لیے اس نماز کو لگاتار 7 دن آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کا کام بن جائے گا، بس اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ نماز کو ادا کریں، خلوص دل کے ساتھ اس نماز کو ادا کریں، اور پھر دیکھیں کیسے آپ کے ناممکن اور بگڑے ہوئے کام کتنی آسانی سے بن جائیں گے۔ اور اگر آپ بھی اس نماز کو ادا کرنے والے ہیں تو اپنے عمل کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں، تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں یا پھر سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کا نام لے کر آپ کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ آتے ہیں نماز کے طریقے کی طرف۔ اللہ والو، یہ 4 رکعت نفل نماز ہے صلاۃ الحاجت کے۔ 2 رکعت کے ساتھ آپ نے یہ نماز ادا کرنی ہے، ایک ساتھ 4 رکعت نہیں پڑھنی ہے۔ آپ کی جو بھی مشکل اور ناممکن حاجت ہے اس کو دل میں رکھتے ہوئے نماز کی نیت اس طریقے سے کرنی ہے۔ نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت نماز کی، واسطے اللہ رب العزت کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد،
سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو ہر بار آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح 41 مرتبہ ہی بسم اللہ پڑھی جائے گی اور 41 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ پھر آپ نے رکوع اور 2 سجدے کر لینے ہیں۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو آپ نے 31 مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے 31 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ پھر رکوع اور سجدے کرنے کے بعد اتحیات نماز کی طرح ادا کر لیں۔ اب آپ نے پھر سے 2 رکعت نفل حاجت کی نماز حاجت کی نیت کرنی ہے، جیسے آپ نے پہلے نیت کی تھی۔ اب یہ دوسری رکعت نفل کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں اور اتحیات عام نماز کی طرح ادا کر لینی ہے۔ اب آپ نے نماز ادا کر لی، اور نماز ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر کسی سے بات کیے بغیر 51 مرتبہ یعنی کہ 51 بار نماز والا درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو یاد رہے کہ آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، یہاں پر آپ نے کوئی دوسرا درود نہیں پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 51 مرتبہ یعنی کہ 51 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر فوراً سجدے میں سر رکھ کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ دل ہی گہرائیوں کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو سجدے میں ہی یا پھر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ جو بھی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ دعا مانگیں، لیکن صرف آپ نے ایک ہی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ اب آپ کی یہ دعا اتنی طاقتور ہوگی جو اللہ رب العزت کے عرش کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اگر آپ نے اس طریقے سے نماز حاجت ادا کی اور دعا مانگی تو انشاءاللہ تعالی ابھی آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا پاؤ گے کہ دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ گارنٹیڈ جلالی نماز کا عمل ہے، یہ کوئی ایسا ویسا وظیفہ نہیں ہے، یہ بہت ہی جلالی اور پر اثر وظیفہ ہے، تیر کی طرح اثر کرنے والا تیر بہدف وظیفہ ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ تو اللہ والو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے اس نماز کو پڑھنا ہے اور اللہ سے اپنی حاجت کے لیے گڑ گڑا کر فریاد کرنی ہے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو تمام عرش کے فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا نام بھی لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم اسی طرح آپ کو دین اور دنیا کی آپ کی اصلاح کرتے رہیں، آپ کو تمام دین کی روشنی کی باتیں بتاتے رہیں اور تمام اچھے اچھے وظائف آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔